محترم و مکرم میرے ہم سفر ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم سفر ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، شان و شوقت، تحمید، تمجید، تحلیل، حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالی جو میرا اور آپ کا خالق ہے، مجھے اور آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور میرا اور آپ کا ایک دن اس دنیا سے وہی ذات اقدس موت بھی دیتا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے جس عنوان کے تحت آپ سے چند باتیں کہنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے موت سے کب تک بھاگو گے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے جانور رہو، چاہے جن رہو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ، موت ایک پیالہ ہے جس سے ہر نفس کو پینا ہے، جس سے ہر نفس کو منہ لگانا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبرستان یہ اس کا دروازہ ہے جس سے ہر شخص کو داخل ہونا ہے۔ یہ موت ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کرا کہ یہ موت نہ فقیر کو چھوڑتا، نہ مسکین کو چھوڑتا، نہ مالدار کو چھوڑتا، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو، نہ جوان کو، نہ عورت کو، نہ لڑکے کو، نہ لڑکی کو، اور نہ ہی بادشاہ کو، اور نہ ہی فقیر کو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، جو اشرف المخلوقات ہیں، جو تمام انبیاء اکرام کے سردار ہیں، اس سردار کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی نفس کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی، ہمیشگی کی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا جب تم مر جاؤ گے، تمہیں انتقال ہوگا تمہارا، تو کیا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات گرامی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ اللہ تعالی ملک الموت فرشتے کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر اس کے اوپر تھپڑ مارا، تو فرشتے نے اللہ کو شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے پاس مجھے کیوں بھیجا جو موت کو پسند نہیں کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر کہا کہ موسیٰ، تمہارے سامنے جو جانور ہے اس کے پیٹھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے اس بیل کے، اس جانور کے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، ایک ایک بال کے بدلے تمہیں 1 سال میں مزید دنیا میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان بالوں کا ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا الموت، اس کے بعد موت ہے، اس کے بعد تمہیں مرنا ہے، اس کے بعد تمہیں دنیا چھوڑنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے موت ابھی منظور ہے، اس وقت بھی مرنا، ابھی بھی مرنا، یعنی آج نہیں تو کل ضرور اس دنیا کو چھوڑنا ہی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ یہ جو موت میں تیار کر کے رکھا ہوں یہ ایک لمحہ تاخیر بھی نہیں کرتا، ایک لمحہ جلدی بھی نہیں آتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم دنیا میں کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی انسان کو، کسی پادری کو، کسی ولی کو اللہ تعالیٰ یہ علم نہیں دیا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ علم نہیں دیا کہ وہ کب مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا، اپنے خواہشات کو پورے کر کے مرے گا، شادی سے پہلے مرے گا، شادی کے بعد مرے گا، خواہشات سے پہلے یا بعد میں، دنیا کمانے سے پہلے، بعد میں، کب مرے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کا علم نہیں دیا ہے، اللہ کے نبی کو بھی اس کا علم نہیں دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے جو لوگ موت کو اپنے گلے نہیں لگانا چاہتے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم موت سے دور بھاگتے بھاگتے مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چھپو، اچھے اچھے دواخانوں میں ہی کیوں نہ جاؤ، اچھے اچھے ڈاکٹروں سے ہی ملاقات کیوں نہ کر لو، تمہارے زندگی میں اگر موت لکھا ہے تو تمہارے پاس آ کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب
اے نبی آپ کہہ دیں جس موت سے تم دور بھاگ رہے ہو، لوگوں میں اعلان کریں کہ لوگوں جس موت سے تم دور بھاگ رہے ہو وہ موت تمہارے پاس آئے گی، تمہیں پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرے گی اور اللہ تعالیٰ کو تمہیں جواب دینا ہوگا تم دنیا میں کیا کام کیے کیا کام نہیں کیے، کتنا اللہ کی اطاعت فرما بردار، کتنے نافرمان، کتنے اچھے کام کیے، کتنے نمازیں پڑھی، جو بھی تم نے جیسا بھی تم نے دنیا میں اعمال کیے اللہ تعالیٰ کو اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ حضرات گرامی، یقیناً یہ تمام آیتیں مجھے اور آپ کو یہ بات بتلاتی ہیں، اس بات کی طرف کھینچتی ہیں کہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے، چاہے میں رہوں یا چاہے آپ رہو یا چاہے آپ کے باپ رہو یا چاہے آپ کی اولادیں رہو، آپ کے بیٹے رہو، ہر ایک کو مرنا ہے۔ ہم میں سے ایک ایسے شخص ہوتے ہیں جو مکمل دنیا کو لذتیں، دنیا کی محبت، دنیا کمانے میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم موت کو یاد نہیں کرتے۔ اگر کوئی خطیب صاحب موت کے بارے میں اگر تذکرہ کرتا ہے، موت کو اسے یاد دلاتا ہے تو یقیناً وہ نفرت کرنے لگتا ہے موت سے بھی اور خطیب سے بھی۔ ہمیں سے ایسے شخص ہوتے ہیں جو کبھی گناہ کرتے ہیں، کبھی اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے وقت ہم اللہ تعالیٰ کو شکر بجا لاتے ہیں، گناہ کرتے وقت ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گا، کبھی موت کو یاد کرتے، کبھی دنیا میں گھوم جاتے، کبھی اللہ کے سامنے جھک جاتے، کبھی اللہ کو چھوڑ دیتے۔ ہم میں سے اور ایک شخص ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ موت کو یاد کرنے والا، اور یہی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقل والے شخص کے لیے بھی کہا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، ابھی بھی اس دنیا میں جتنے افراد ہیں، جتنے لوگ ہیں، تمام تر افراد میں، تمام تر لوگوں میں بہترین شخص کون ہے، افضل ترین شخص کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہو، بات چیت اچھی کرتا ہو، مل جول اچھا کرتا ہو، یہ شخص سب سے اچھا شخص ہے۔ پھر وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس دماغ ہے، جو حقیقی معنوں میں اس کے عقل کو، اس کے دماغ کو استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الیاس۔ عقل مند شخص وہ ہے، سبحان اللہ میرے پیارے ساتھیوں سنیے، عقل مند ہم میں سے وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر دنیا کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو، مرنے کے بعد آنے والے مراحل کا ٹینشن لینے والا ہو، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب و کتاب کا معاملہ دینے والا شخص دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے بہترین شخص، سب سے عقل مند شخص ہے۔ حضرات، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیے ہیں۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثروا ذکر حازم اللذات، تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی چیز، تمہاری خواہشات کو ختم کرنے والی چیز، جو تم دنیا 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 کر کے اللہ کو بھلا دیتے ہو، اس اللہ کو یاد دلانے والی چیز الموت، موت ہے۔ تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهَا، جو بندہ اسے تنگی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اچھا بنا دیتا ہے کل قیامت کے دن۔ لہذا میرے پیارے ساتھیوں، موت کو یاد کریے۔ لیکن ہم اور آپ انسان ہیں اور زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خواہشات، دنیا کی خواہشات ہمارے لیے مزین کر دیا ہے۔ اتنی محبتیں ہمارے اندر آئی ہیں کہ آج ہم دنیا کو بھلا کر بیٹھے ہیں اور موت کو بھلا کر بیٹھے ہیں۔ اور موت کو ہم اور آپ کیوں بھولتے ہیں؟ اس کے دو کامن ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں بھائی یہ جوانی کی عمر ہے، جوانی کی عمر میں کیا عبادت کرنا، جوانی کی عمر میں کیا اللہ کے سامنے جھکنا، جوانی کی عمر میں کیا اللہ کے مساجد کو آنا، یہ ابھی جوانی کی عمر ہے، ابھی اس میں کمانا ہے، ابھی اس میں ہم اور آپ گریجویٹ ہونا ہے، ہم اور آپ اس میں کمانا ہے، گھر بنانا ہے، آگے شادی ہے، آگے بچے ہیں، بچے ہونے دیں، وہ بڑے ہونے دیں، اسکول کو جانے لگنے دیں،
جب ہماری اور آپ کی داڑھی سفید ہونے لگے اللہ کی طرف آتے ہیں, اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں. ہمارا آپ کا سوچنا ایک, اور ہم میں سے جیسا کہ میں نے کہا حب الدنیا وکراہیت الموت, ہمارا آپ جو موت کو بھولتے ہیں, ایک کامن ریزن اس کے ساتھ دوسرا ریزن یہ ہے کہ دنیا کی محبت میرے اور آپ کے اندر آ جاتا ہے اور ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں. اور یہ جو دنیا کی خواہشات ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل, کہ انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا, کبھی وہ بڑا نہیں ہوتا. اگرچہ اس کی داڑھی بڑی ہو جائے, اس کا سفید جو ہے مکمل اس کا داڑھی سفید ہو جائے, وہ سجدہ کرنے کے لائق نہ بنے, تب بھی اس کا جو دل ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے. کس کا دل؟ فی حب الدنیا, اس کا دل دنیا کی محبتوں میں ہمیشہ زندہ رہتا, ہمیشہ جوان رہتا. ہمارا آپ سوچتے ہیں 18 سال 19 سال کی عمر میں کہ ہم کالج جائیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, ایڈوکیٹ بنیں گے, فلاں بنیں گے, ہم گریجویٹ ہو گئے, شادی ہو گئی. ہمارا آپ سوچتے ہیں پیسہ کمائیں گے, بچوں کو پالنا ہے, بچوں کو بڑا کرنا ہے, انہیں بھی دیکھنا ہے. ابھی آپ کا دل جوان ہے. جب آپ کی عمر گھٹ جاتی, آپ کرسی کے بل ہو جاتے, آپ سجدہ کرنے کے لائق نہیں بن جاتے, جب آپ یہ سوچنے لگتے کہ میرے بیٹے مجھے نہیں دیکھ رہے, میرے بیٹے مجھے نہیں دیکھ رہے, یعنی آپ مکمل طور پر دنیا کی محبت میں آ گئے ہیں, آپ مکمل طور پر دنیا کی محبت میں لطف ہو گئے ہیں. آپ دنیا اتنی محبت آپ کے قریب کہ یہی دنیا کل آپ کو بڑھاپے میں لات مارتی ہیں, اسے ہمارا آپ گلے لگاتے ہیں, یہی دنیا مجھے اور آپ کو گلے سے نکال کر پھینکتی ہے. حضرات گرامی, لہذا میرے پیارے ساتھیوں, موت کو یاد کرو. یقیناً موت کو یاد کرنا, اس دنیا میں نیک بننا یقیناً میرے لیے اور آپ کے لیے کامیابی ہے. اس دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے. ہم اپنے کیپیسٹی کو دیکھیں, اپنے نفس کو جھانکیں. کیا آپ نے اپنے نفس پر کبھی یہ سوچا کہ میری اس دنیا میں رہتے دم تک جوانی کی عمر میں نے مکمل عبادتیں نہیں کیے, مکمل عبادتیں اللہ کو کما حقہ ادا نہیں کیے, آج میری داڑھی سفید ہو گئی ہے. کیا آپ نے کبھی اپنے اولاد کے بارے میں یہ سوچا کہ میری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے, میری اولاد کو میں ایسی زندگی نہیں دوں گا جیسی زندگی میں دنیا میں گزارا ہوں. میں سگریٹاں پیتا تھا, میں نشہ کرتا تھا, میں گالیاں دیتا تھا, میں گندے کام کیا تھا, لیکن میں میرے اولاد کو یہ گندے کام ان کے قریب آنے نہیں دوں گا. کیا آپ نے اپنے اولاد کے بارے میں ایسا سوچا؟ کیا آپ اپنے اولاد کے متعلق ایسا مکمل طور پر پلاننگ کی؟ ہمارے اور آپ کی پلاننگ حب الدنیا کی اتنی محبت, ہمارا آپ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ اگر بچہ دیا تو ڈاکٹر بنے گا, بچی دیا تو ایڈوکیٹ بنے گی. یہ ہماری اور آپ کی دنیا کی محبت ہے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا عقل مند, اور ہم اور آپ دنیا میں رہ کر مرنے کے بعد ہمارے بیٹوں کے متعلق سوچ رہے ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آیا, کہ موت, کہ وہ ڈاکٹر بنے گا, وہ انجینئر بنے گا, وہ فلاں بنے گا. حضرات یاد رکھیں, جب موت آتی ہیں تو ہر ایک کو ایک جیسے نہیں آتی, نیک کار لوگوں کو الگ, اور بدو نافرمان اللہ کا مکمل طور پر نافرمانی کرنے والا, اس کی بھی موت کی کیفیت الگ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ام حسب الذین ترجوا السیئات ان تجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے, کیا برے کام کرنے والوں کا یہ گمان ہے, ہمارا آپ گالیاں دینے والے, ہمارا آپ اللہ کی نافرمانی کرنے والے, مجھے اور آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں
کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا برے کام کرنے والوں کا یہ گمان ہے، کیا برے کام کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے؟ یعنی اللہ کے اولیاء جو اللہ کے مومنین ہیں، جو پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار لیے، ان کی جب موت کی کیفیت آتی، کیا ویسے ہی کیفیت تمہیں بھی آتی؟ اور انہیں کیسی کیفیت آتی؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جب موت دیتا ہے یہ آواز لگاتا ہے کہ اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف آ اس حال میں کہ تم بھی اللہ سے خوش اور اللہ بھی تم سے خوش، فادخلی فی عبادی، نیک کار لوگوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نیک لوگوں کی کیفیت ہے موت کی۔ ہم اور آپ برے، ہم اور آپ نافرمان، کیا ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ ہمارا آپ جو سوچ رہی ہے ہمارے لیے برا ہے، ہم برا سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ، میرے لیے اور آپ کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے جو ہمارا آپ گالیاں دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، کبھی پڑھا نہیں پڑھا، دنیا کی محبت میں گھومے حتیٰ کہ ہمارے پاس موت آ جاتی ہے، تو میرا اور آپ کا حال یہ ہوتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو جو موت کے قریب رہتے ہیں، جو انہیں موت آتی ہے، ان کی موت کی کیفیت یہ ہے، فرشتے ان کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ایدیہم اخرجوا انفسکم، اپنے آپ جسم کے باہر آ جاؤ۔ موت کے فرشتے آپ کی روح کو نہیں نکالتے، نافرمان کرنے والوں نہیں نکالتے، خود فرشتے کہتے ہیں نکلو تم خود، ہم نہیں نکالیں گے آپ کو۔ اور کہا الیوم تجزون عذاب الہون، نکالتے آپ خود، نکلتے وقت فرشتے آپ کو ایک خوشخبری دیتے ہیں نافرمان والے بندوں کو کہ آج تیرے لیے خطرناک سزا تیار کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ کہتا کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، تم اللہ پر کہتے تھے بغیر کسی حق کے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا، اور اللہ تعالیٰ اتنے نمازیں نہیں اتارنا تھا، اور آپ کے اندر مکمل سستی، آپ کے اندر مکمل کہانت، اور آپ اللہ کے نافرمان، جو اللہ پر آپ تہمتیں لگاتے تھے، اس وجہ سے تمہیں آج چھوڑ دیا جا رہا ہے، اکیلا پن میں چھوڑ دیا جا رہا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ عن آیاتہ تستکبرون، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ تکبر کرتے ہیں۔ ہم اور آپ تکبر کرتے ہیں، ایک مسئلے کو چھوڑنا، ایک مسئلے کو پکڑنا۔ کیسا مسئلہ کہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے اذان دیا جاتا، مجھے اور آپ کو معلوم ہے اذان دیا جاتا نماز کے لیے، مجھے اور آپ کو معلوم ہے نماز پڑھنے پر ثواب ملتا، نیک عمل ہے، ہم کرتے نہیں کرتے؟ یہ آپ کا نہیں کرنا ہی تکبر ہے اللہ کے ساتھ، یہ آپ کا نہیں کرنا ہی تکبر ہے اللہ کے ساتھ۔ آپ کے والد صاحب اگر آپ کو کوئی اطاعت کرنے کے لیے کہے، آپ سن کر جان بوجھ کر اگر آپ وہ کام نہیں کرتے، آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ کیا کرتے، کیا معاملہ رویہ اختیار کرتے آپ کے والد صاحب؟ جب مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو بلایا جاتا اذان، وہ نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کا ارشاد اللہ کے نبی جو خاتم الانبیاء ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلاتے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ، گویا کہ وہ اللہ کے نبی کا کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام، جمعے کی طرف بلایا جائے تو آؤ بھاگو، جو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پھر بھی اگر ہم تاخیر کر کے آتے ہیں، پھر بھی اگر ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، گویا کہ آپ اللہ کے ساتھ تکبر کر رہے ہیں۔ اب کھلا چیلنج کر رہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ تو بلا، لیکن میری مرضی، اگر میرا دل چاہا تو میں نماز کو آتوں، اگر میرا دل منع کرا مجھے تو میں نماز کی طرف نہیں آتوں۔ آپ کھلا چیلنج کر رہے ہیں، اور میرا اور آپ کا یہی کیفیت ہوتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مجھے اور آپ کو تو خود نکل جسم سے، میں تجھے نہیں نکالوں گا۔ کیفیت میری اور آپ کی اگر ہم اور آپ تکبر کرنے والے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی لمبی چوڑی حدیث، اللہ کے نبی نے کہا
کہ جب ایک کافر کو، ایک فاجر کو نکالیں گے تو جہنم کے ایک ٹاٹ کو لپٹ کر لائیں گے. اس ٹاٹ میں اس نافرمان بندے کی روح کو جب لپٹا جائے گا تو دنیا میں سب سے خبیث گندی بدبو اس کی جسم سے، اس کی روح سے نکلتی ہیں. اور جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے وہاں کے فرشتے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے. اللہ تعالیٰ اس کے سجیگی کتاب ہے لکھ دیتا ہے کہ یہ نافرمان بندہ تھا، میں نے اسے پیدا کیا تھا، میں نے اسے آج موت دیا، لیکن جب میں نے اسے پیدا کیا اس سے وعدہ ہوا تھا کہ یہ اللہ کی اطاعت کرے گا، دنیا میں آ کر اللہ کے سامنے جھکے گا، لیکن اللہ سے اس نے تکبر کیا. آج میں اسے ذلیل کرتا ہوں، آج تا قیامت اسے، اس کے گھر میں، اس کی قبر میں اسے میں سزا دیتا رہوں گا جب تک کہ قیامت نہ آ جائے. حضرات، کہ مجھے اور آپ کو یہ جو 60 سالہ 70 سالہ زندگی جو ہم آنکھ پلک جھپکتے ہی گزر جاتی ہے، اس چھوٹی سی زندگی کے لیے داؤ پہ لگا کر من مانی کر کے، مستیاں کر کے، جیسا جی چاہا ویسا جی کے، جو اتنی بڑی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، کیا اس زندگی کو ہم چھوڑ دیں گے؟ اس کا سودا آپ کے قریب کچھ بھی نہیں ہے، کیا وہ آپ کے نزدیک حیثیت نہیں رکھتا؟ حضرات گرامی، مجھے اور آپ کو سوچنے کی، سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ایسے لوگوں کو جو نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے نہیں کھولتا، نہ یہ جنت میں جائیں گے بلکہ واپس دنیا میں آئیں گے، قیامت تک انہیں سزائیں دیتے ہی رہتا ہے فرشتہ. حضرات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، یقیناً عقل رکھنے والے ہی اس حدیث کو سمجھتے ہیں، جس کے پاس دماغ ہے، جو حقیقی معنوں میں اللہ کا بننا چاہتا ہوں وہی لوگ سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے اس چیز سے کہ جو میں سفر کرنے والا ہوں، یہ سفر اندھیرا ہونے سے پہلے ہی میں منزل تک چلے جاؤں، اور ومن ادلج، اور جو رات کے ابتدائی حصے میں ہی چلے جاتا ہے ڈر کر، بلغ المنزل، تو وہ اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے. الا، اے لوگو سن لو، ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بہت ہی زیادہ ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کا سودا جنت ہے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ اگر آپ جلدی نکلو گے سفر کے لیے، کون سا سفر؟ اندھیرے کا سفر، رات کا سفر، تاریخی کا سفر، پلسیرات کا سفر، آخرت کے سفر کے لیے اگر آپ جلدی کرو گے تو پہنچنے میں دیری نہیں ہوتی، آپ کی زندگی میں تاریخ نہیں آتی، آپ کے حشر میدان میں، پلسیرات میں آپ بچ جاؤ گے. اور یہی لوگ عقل رکھنے والے شخص ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الکیس من دان نفسہ، پاکیزہ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. وعمل لما بعد الموت، اور وہ کام کرتا ہے جو مرنے کے بعد اسے کام آتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو مرنے کے بعد اس کے کام آتا ہے. والعاجز، اور ایک شخص جس کے پاس مکمل عقل نہیں ہے، ایک عاجز شخص، من اتبع نفسه ہواء، جو اس کا دل بولا، چاہے غلط چاہے اچھا، اس کے پیچھے، اس کی اتباع کرنا، خواہشات کے پیچھے چلتے رہنا. ثم تمنى علی اللہ، پھر اللہ پر تمنا رکھنا، اللہ پر امیدیں رکھنا کہ اللہ معاف کر دیتا. یہ عاجز شخص ہے. اور آپ سوچتے نماز نہیں پڑھے معافی مانگ لیں گے اللہ معاف کر دیتا، گالی دیں گے معافی مانگ لیں گے اللہ معاف کر دیتا، کسی کی زمین ہڑپ لیں گے زکوٰۃ دے دیں گے اس زمین سے نکال کر اللہ زمین کو معاف کر دیتا. نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ایسا نہیں، آپ عاجز ہیں اگر ایسے ہیں.
آپ کے اندر مکمل دماغ نہیں ہے اگر آپ ایسے ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ دماغ والا شخص موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرنے والا، اور عاجز شخص جو جی چاہا وہ کرا اور یہ تمنا اور یہ امید رکھا اللہ سے کہ اللہ معاف کرتا، لیکن جان بوجھ کر کرے تو نہیں کرتا، جان بوجھ کر کرے تو نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کہا رضی اللہ عنہ: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب کرو، رات میں سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر حساب کرو اپنا. کتنی نمازیں آج میں نے چھوڑا، کتنی نمازیں میں نے پڑھی، کتنوں کو مارا، کتنوں کو گالی دیا، کتنوں کے پیسوں کو لوٹا، کتنے نافرمان میں اللہ کا بندہ آج ہوا. ان تحاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ فرشتے تمہارا حساب کرے. اپنے نفس کے اپنا نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ فرشتے تمہارا حساب کرے. وزنوا اعمالکم، اپنے اعمال کو تول لو قبل ان توزنوا، قبل اس کے کہ تمہارے سامنے تمہارے اعمال کو تولا جائے. وتجهزوا للارض الاکبر، قیامت کے جو بڑا مرحلہ ہے اس مرحلے کی تیاری کرو. فإن اليوم عمل ولا حساب، اس لیے کہ آج کا دن، آج کا یہ عمل کرنے کا دن ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مارکس ڈالنے والا نہیں. وغدا حساب ولا عمل، کل کا دن یہ حساب و کتاب کا دن ہے. اگر آپ وہاں پر چاہ کر بھی آپ نیک عمل نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی آپ نیک عمل نہیں کر سکتے. لہذا میرے پیارے ساتھیوں، قبل اس کے کہ ہم بھی کافروں کے جیسا کہے اللہ تعالیٰ مجھے لوٹا دے دنیا میں اور اچھے کام کرتا ہوں، تجھے خوش کرتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں، اچھے کام نمازیں پڑھتا ہوں. ہمارا آپ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میرے ذریعے، اس کلام کے ذریعے ہمارے کانوں تک پہنچایا ہے. اگر اللہ کے حقیقی بندے اگر آپ ہو، یقیناً ڈریں، اس سے ڈریں، نماز کے پابند بن جائیں، اللہ کے لیے بن جائیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے جیے. دنیا آپ کے پیروں کے نیچے. اگر آپ دنیا کے لیے جیتے ہو، نہ دنیا آپ کی نہ آخرت آپ کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر کما حق ہوں، کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.